السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی میری نئی کہانی ہے ظالم بادشاہ کے بارے میں۔ صدیوں پہلے ایک سلطنت کا بادشاہ بڑا ظالم تھا۔ خود کو بہت عقل مند سمجھتا تھا۔ وہ اکثر ہیلوں بہانوں سے عوام پر طرح طرح کے ٹیکس لگا دیتا، مگر ان کی فلاح اور بہبود پر کچھ توجہ نہ تھی۔ رعایا اس بادشاہ سے تنگ آ چکی تھی اور خدا سے دعا کرتے تھے کہ کسی طرح اس سے نجات مل جائے۔ بادشاہ ہر وقت خوشامدی لوگوں میں گھرا رہتا جو اس کی ہر جائز اور ناجائز بات اور فیصلوں پر اس کی تعریف کرتے اور اس کو قابل اور ذہین کہتے۔ بادشاہ کو وہ لوگ ناپسند تھے جو اس کی کسی غلط بات کی نشاندہی کرتے اور اس کے فیصلے پر تنقید کرتے۔ ایسے ہی لوگوں میں مشیر بھی شامل تھا جو بادشاہ کے والد کے زمانے سے دربار میں موجود تھا اور جس کی تنقید کی وجہ سے وہ اسے سخت ناپسند کرتا تھا۔ وہ مشیر ایک انتہائی قابل اور ذہین شخص تھا۔ وہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ بادشاہ کو اپنی عوام کی فلاح کا خیال رکھنا چاہیے اور عوام کو ہر جائز ٹیکس ادا کرنا اور بادشاہ کا وفادار ہونا چاہیے۔ وہ بادشاہ کو گھیرے ہوئے خوشامدیوں سے سخت بیزار تھا اور ان کو غلط مشورہ دینے سے روکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سب ایسے موقع کی تلاش میں رہتے کہ اس مشیر کو بادشاہ کے سامنے ذلیل کر سکے۔ پھر وہ دن آ گیا جب ان لوگوں کو موقع مل گیا۔ ایک دن مشیر نے بھرے دربار میں کہہ دیا، اگر کوئی انسان اپنی عقل اور ذہانت کو استعمال کرے تو وہ ہر جگہ اپنی روٹی روزی کا بندوبست کر سکتا ہے۔ بادشاہ جو مشیر سے اس سچ بولنے سے پہلے ہی ناراض تھا، اسے یہ وقت مناسب لگا کہ وہ مشیر کو اس حق گوئی کی سزا دے سکے۔ اس نے کہا مشیر کو اپنی بات کی سچائی ثابت کرنی ہوگی اور حکم دیا کہ اسے گھوڑوں کے استبل میں بند کر دیا جائے۔ اسے کوئی تنخواہ نہیں ملے گی اور استبل سے باہر جانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ 1 ماہ میں 1000 سونے رائج الوقت سکے اپنی عقل اور ذہانت کو کار لا کر کمائے اور خزانے میں جمع کروائے، بصورت دیگر اسے شاہی عہدے سے واپس لے لیا جائے گا۔ بادشاہ کے اس غیر منصفانہ فیصلے پر مشیر بڑا دل برداشت ہوا مگر ہمت نہ ہارا۔ اس نے بادشاہ سے درخواست کی اور کہا کہ اسے اپنا وزنی کنڈا ساتھ لے جانے کی اجازت دی جائے، جو بادشاہ نے منظور کر لی اور مشیر کو استبل میں بند کر دیا گیا۔ مشیر نے گھوڑوں کی خوراک کا وزن کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو استبل کے ملازمین نے خیال کیا کہ مشیر کا دماغ چل گیا۔ پھر بھی انہوں نے مشیر سے خوراک کے وزن کرنے کا سبب پوچھا تو مشیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ معلوم کیا جائے کہ گھوڑوں کو پوری خوراک دی جا رہی ہے۔ یہ سن کر استبل کے ملازمین پریشان ہو گئے کیونکہ وہ گھوڑے کو خوراک کا ایک بڑا حصہ چوری کر کے بازار میں فروخت کر دیتے تھے۔ انہوں نے مشیر کی منت سماجت شروع کر دی اور کہا کہ بادشاہ کو کچھ نہ بتائے، اس کے عوض مشیر جو کہے وہ رقم ادا کرنے کو تیار ہے۔ اس طرح مشیر نے 1 ماہ میں سونے کی 1000 سکے ان سے حاصل کیے اور خزانے میں جمع کروا دیے۔ ادھر بادشاہ نے مشیر کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ اس نے یہ رقم استبل سے کما کر خزانے میں جمع کروائی ہے، بلکہ الٹا مشیر پر الزام لگا دیا کہ اس نے یہ رقم باہر سے اکٹھی کر کے خزانے میں جمع کروائی ہے اور اس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے۔ لہٰذا مشیر کو دریا پر ایک جھونپڑی میں بند کرنے کا حکم دیا اور اسے کہا کہ اس دفعہ وہ 2000 سکے 1 ماہ میں سرکاری خزانے میں جمع کروائے، بصورت دیگر اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ مشیر کے پاس بادشاہ کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ ایک بڑا ترازو ساتھ لے جانے کی اجازت مانگی جو کہ منظور کر لی گئی۔ مشیر نے دریا پر اپنے ترازو سے پانی کا وزن کرنا شروع کر دیا۔ کشتی بانوں نے اس کا سبب دریافت کیا تو مشیر نے ان کو بتایا کہ بادشاہ سلامت نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جو کشتی بان زیادہ سواریاں کشتی میں سوار کرتے ہیں اور اس طرح لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں، ان کے بارے میں آگاہ کرے
تاکہ انہیں سخت سزا دی جائے، کیونکہ تم سب سے زیادہ سواریاں اٹھاتے ہو، اسی لیے سزا کے لیے تیار رہنا۔ تمام کشتی بان یہ جان کر فوراً مشیر سے معافی مانگنے لگے۔ معاملہ اس بات پر طے ہوا کہ وہ ماہ کے آخر تک 2000 سکے اور آئندہ زیادہ سواریاں نہیں اٹھائیں گے۔ ماہ کے آخر تک کشتی بانوں نے 2000 سکے سوداگر کو ادا کر دیے، جو کہ اس نے خزانے سرکار میں جمع کروا دیے۔ 2 ماہ کے بعد مشیر کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ مشیر اس دفعہ بہت خوش تھا کہ اس نے اپنی عقل اور دانش سے بادشاہ کے 2000 سونے کے سکے ادا کر دیے، اور ضرور اس کو خوش ہو کر مشیر سے ترقی دے کر وزیر بنا لے گا۔ بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ مشیر اس دفعہ بھی کامیاب ہو گیا تو وہ دل ہی دل میں غصہ کرنے لگا۔ یہ مشیر اب اسے دربار میں شرمندہ کرنے پھر آ گیا، اس لیے اس نے اپنے ایک خوش آمدی وزیر جو کہ مشیر سے بھی نفرت کرتا تھا، اس کو اشارہ کیا کہ وہ اس کے قریب آئے، اور جب خوش آمدی بادشاہ کے قریب آیا تو بادشاہ نے اس کے کان میں کہا، اس مشیر کو فصیل سے دھکا دے دو تاکہ اس کی صورت ہم دوبارہ نہ دیکھیں۔ وزیر انتہائی خوش ہوا اور مشیر کو انعام دینے کا کہہ کر فصیل پر لے گیا۔ جب مشیر فصیل پر پہنچا تو اس نے وزیر سے کہا کہ میری عقل اور دانش مجھے دکھا رہی ہے کہ تم مجھے اس فصیل سے دھکا دینے والے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب کوئی بادشاہ اہل علم کو اپنے درباریوں سے یوں رسوا کر کے نکالتا ہے تب اس کے تاج کے دن گنے جا چکے ہوتے ہیں۔ وزیر نے مشیر کو بات ختم کرنے سے پہلے ہی فصیل سے دھکا دے دیا اور واپس چلا گیا۔ ٹھیک 7 دن بعد بادشاہ کی سلطنت پر اس کے طاقتور پڑوسی ملک نے حملہ کیا۔ بادشاہ دربار میں موجود تمام دانشوروں کو چن چن کر ختم کر چکا تھا، جو ہمیشہ اسے اپنی ذہانت سے طاقتور پڑوسی سے جنگ سے بچا لیا کرتے تھے۔ اس نے خوش آمدی اکٹھے کر رکھے تھے اور وہ اسے اس جنگ سے کیسے بچاتے۔ بادشاہ بری طرح جنگ ہارا اور جب پکڑا گیا تو پڑوسی ملک نے بادشاہ نے اسے اسی فصیل پر کھڑا کر کے جہاں سے مشیر کو دھکا دیا گیا تھا نیچے دھکا دے دیا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب ملتے ہیں کسی نئی اور ایک اچھی کہانی کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔